بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ یہ 3 کام لازمی کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ وہ خاص عمل ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے یہ 3 کام آپ کر لیں، چونکہ اب مہینہ ماہ شعبان کا جا رہا ہے، چند دن باقی ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی آپ نے اللہ سے دعا نہیں مانگی، کوئی حاجت نہیں مانگی، تو میں اپنی تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے التماس کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ خدا را ماہ شعبان کا مہینہ جانے والا ہے، جو پورا سال انتظار کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، تو اب یہ جانے والا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی عمل نہیں ہوا، کوئی دعا نہیں مانگی، کوئی اپنی ضرورت کی چیز اللہ سے نہیں منوائی، تو خدا را کر کے یہ 3 کام ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان کے مہینے کے اندر کر دیں، انشاءاللہ تعالی عزیز۔ چند دن باقی ہیں، آپ نے یہ عمل کسی بھی دن کر دیا ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ انتہائی مستند، انتہائی پاورفل یہ عمل ہے جو میں اپنے تمام ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو تحفے کے طور پہ دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ عمل جو ہے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کریں گے، اس کے بعد اس کی تاثیر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ رکے تمام کام آپ کے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کام آپ کے کاموں میں بندشیں آ رہی ہیں، چاہے رزق کے اندر بندشیں آ رہی ہیں، دکان کاروبار کے اندر آ رہی ہیں، چاہے اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے اندر بندش ہے، چاہے کوئی جادو ہے یا کوئی نظر بد ہے یا کوئی اس طرح کا عمل آپ کی زندگیوں میں کسی بھی دشمن کے ذریعے ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز یہ 3 کام کرنے سے وہ تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، سیکنڈوں میں ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے، اتنا مستند اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ جب اس عمل کو آپ کرو گے، آپ اپنی زندگی میں اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، جولیاں اٹھا کے میں اس عمل کو کافی عرصے سے کرتا آ رہا ہوں۔ جتنے بھی میرے متعلقین ہیں اور میرے جاننے والے ہیں جو مجھے چاہتے ہیں، میں نے ان کو یہ عمل تحفہ دیا، اللہ پاک نے ان کی زندگیوں کو بدلا، راتوں رات اللہ پاک نے ان کی زندگیوں کو بدلا۔ میں اپنی تمام ماں بہنوں کو یہ تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ ماہ شعبان کا مہینہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، چند دن باقی ہیں، پورا سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ صرف آپ 3 منٹ نکال دیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ جو بھی آپ کی حسرت ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی من پسند، آپ اگر اپنا نصیب اور مقدر لکھوانا چاہتے ہیں تو یہ عمل خاص کریں، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ سے مانگیں۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ پاک پورے سال کے مقدر لکھتا ہے، آپ کا نصیب لکھتا ہے، کتنا رزق آپ کو ملے گا، کتنی دولت ملے گی، آپ اپنی خوشیاں اللہ پاک سے لکھوا سکتے ہو۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں، ہمارے طریقہ کار میں کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک بے انتہا خزانوں کا مالک ہے، بے انتہا دولت کا مالک ہے۔ اللہ سے یہ 3 کام کرنے سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی نیت باندھ لیں۔ انتہائی مختصر، انتہائی پاورفل عمل ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز اگر آپ کریں گے تو قرضہ اگر آپ کے سروں پہ ہے تو اس قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی لا علاج بیماری ہے، اس میں شفا نہیں مل رہی، تو آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے، 3 کام کرنے سے پہلے نیت باندھ لیں صحت کی، انشاءاللہ تعالی عزیز ان 3 کاموں کی وجہ سے، ان 3 اعمال کی وجہ سے اگر آپ نے صحت کی نیت باندھی، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو مستقل صحت عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ کے بچیوں کے، بیٹوں کے رشتوں کے اندر بندشیں ہیں تو آپ یہ عمل کرنے سے پہلے اس کی نیت کر لیں کہ یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا مسبب الاسباب، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کے اچھے رشتے آ جائیں، من پسند رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ تو آپ جب یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی عزیز عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایسے راستوں سے رشتے آئیں گے، ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک خود مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک خود مشکل کشا ہے۔
ہے، اللہ پاک خود حاجت روا ہے، وہ تمام مسائلوں کا حل نکالنے والی ذات ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے۔ آج کا عمل خاص کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ آپ کے ہر بچے کا، آپ بڑے ہو چھوٹا ہو، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں، ان کے نصیب اللہ پاک اچھے کر دے گا۔ ایسے ایسے اللہ پاک حالات پیدا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے گھر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے تو آپ یہ عمل خاص کرنے سے پہلے اپنے ذاتی گھر کی نیت باندھ لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ کسی تنازع یا کسی جھگڑے میں ہے، زمینی تنازع میں کوئی بھی مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں، تو آپ اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے اس مسئلے کے حل کی دعا کر لیں، نیت کر لیں، صرف نیت کر لیں اور یہ عمل کر دیں، انشاءاللہ تعالی سے راتوں رات اللہ پاک مسئلہ حل کر دے گا، کیونکہ اللہ پاک کے پاس تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر ہم کامل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ کوئی بھی چیز مانگیں گے اللہ سے، کوئی بھی حاجت مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سیکنڈوں میں آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اگر آپ کسی بھی مسئلے میں اگر پیچیدہ ہے، دکان کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان نہیں چل رہی، گاہک نہیں آ رہے، آپ کا کوئی روزگار نہیں ہے، تو آپ برسر روزگار ہونے کی نیت کر لیں، یا رب العالمین مجھے اچھا من پسند کا روزگار عطا فرما دے، یا اللہ اس عمل خاص جو میں کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں نیت کرتی ہوں کہ مجھے اچھا اور بہتر روزگار عطا فرما دے۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے من پسند کا روزگار اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ رزق کے اندر اگر آپ کے رزق کے اندر تنگی ہے، رزق کے اندر وسعت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے آپ جب یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی عزیز میرے اللہ نے چاہ تو آپ کے گھر کے کونے کونے سے نحوست ختم ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، اگر مانگنے والے ہیں تو تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، اگر مانگنے والے ہیں دینے والے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک سے جب یہ عمل خاص کرنے سے پہلے آپ نیت باندھیں گے، یا اللہ اس برکت یہ جو عمل میں کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ میں نیت کرتی ہوں کہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل خاص کی وجہ سے معاشبان کی عظمت اور تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک 7 نسلوں تک رزق کی برکت پہنچا دے گا۔ اللہ پاک 7 نسلوں تک اللہ پاک صحت کے خزانے عطا کرے گا۔ اللہ پاک 7 نسلوں تک آپ کے کاروبار میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک 7 نسلوں تک اللہ پاک آپ کو دولت عطا فرمائے گا، کیونکہ جب آپ اللہ سے مانگتے ہو تو اس کی شان کے مطابق مانگو، جب اللہ سے مانگو گے تو اس کی شان کے مطابق مانگو۔ وہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے، وہ بے انتہا رزق کا مالک ہے، وہ بے انتہا دولت کا مالک ہے۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے انشاءاللہ تعالی غربت ختم ہونے والی ہے۔ یہ وہ خاص عمل ہے، یہ وہ پریکٹیکل عمل ہے جو جس نے بھی اس سے پہلے کیا اللہ نے اس کو کروڑوں اربوں پتی بنایا، کیونکہ اللہ کے خزانے بے انتہا ہیں۔ ہماری اگر کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ سے جب آپ مانگیں گے تو آج ہمارے گھر کی جتنی بھی برکتیاں ہیں اللہ پاک ختم کر دے گا۔ ماہ شعبان چونکہ مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب یہ جانے والا ہے، چند دن باقی ہیں، پورا سال انتظار کرنے کے بعد اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو اس کے شروع کے ایام اگر ہم نے کوئی اللہ سے حاجت نہیں مانگی، کوئی دعا نہیں مانگی، تو خدا را کر کے یہ جو چند دن باقی ہیں ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کے گھر کے بچوں کا، بڑوں کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا مقدر اچھا کر دے گا۔ اللہ پاک کے پاس کاغذ اور قلم ہوتا ہے، اس مہینے میں ماہ شعبان میں وہ مقدر اور نصیب لکھتا ہے اور پکار کے کہتا ہے اے بندو مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والی ذات ہوں، انعامات تقسیم کرنے والی ذات ہوں۔ آپ نے یہ عمل خاص کرنے سے پہلے تمام حاجات کی، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کی نیت باندھ لینی ہے، یا اللہ میں اس نیت سے یہ عمل خاص کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میرے تمام مسائل حل فرما۔ دیکھنا انشاءاللہ تعالی عزیز یہ عمل کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اب عمل خاص میں بتانا چاہوں گا، اس سے پہلے ایک اور چیز، اگر آپ نے ویڈیو کو اس سے پہلے کٹ کر کے یا سکپ کر کے دیکھا تو باقی ویڈیو کو پلیز خدا را کر کے پوری دیکھنا۔ اگر ایک پوائنٹ، ایک چیز بھی مس ہوگی تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ دینے والے بن جائیں، تقسیم کرنے والے بن جائیں، آپ کی بچیوں کے، آپ کے بیٹوں کے نصیب اچھے ہو جائیں، ان کے من پسند کے رشتے سامنے آ جائیں، قرض کی ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں، ہزاروں راستے اللہ پاک نکالیں، دکان کاروبار میں برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں وسعت آ جائے، اگر آپ بے روزگار ہیں اللہ پاک آپ کو روزگار عطا فرمائے، تو یہ عمل خاص کرنے سے پہلے تمام حاجات کی
تمام مقاصد کی نیت باندھ لے۔ اب میں جو آپ کو وظیفہ خاص ہے، یہ جو 3 کام جو اعمال ہیں وہ بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو تو درود ابراہیمی کا اہتمام کیا کریں۔ درود ابراہیمی میں اللہ نے بڑی تاثیر، بڑی برکت اور بڑی عظمت رکھی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے جو پہلا جو کام کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ایک خاص قرآنی آیت، ایک خاص قرآنی عمل آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ نے خاص مقدار کے ساتھ پڑھنا ہے اور نیت کرنی ہے، یا اللہ مجھ سے اگر تو ناراض ہے مجھ سے راضی ہو جا۔ ماہ شبان میں اگر اللہ سے اگر آپ نے رضا اللہ کی حاصل کر لی تو یقین کریں آپ کے منہ سے نکلی تمام حاجات، تمام دعائیں اللہ پاک قبول منظور فرما دے گا۔ اللہ پاک کے پاس کاغذ اور قلم ہوتے، آپ کے نصیب، آپ کے مقدر، آپ کے من پسند کے مطابق اللہ پاک لکھ دے گا۔ آپ نے اپنے گناہوں کی مغفرت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ بے حیثیت مسلمان، بے حیثیت انسان ہم گناہگار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے لرزشیں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے آج معافی مانگیں گے، معافی مانگ کے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اپنے بندوں کی مغفرت کا ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں اللہ سے نادم ہو کے اپنے تمام گناہوں کی، اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے ماہ شعبان کی مہینے میں تو اللہ پاک پورے سال کی برکتیں، وسعتیں، عظمتیں، دولت، رزق عطا کر دیتا ہے۔ آپ کے من پسند کا مقدر و نصیب اللہ پاک اچھا کر دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب ہے یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، میرے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما، جو میں نے جانے اور انجانے میں گناہ کیے ہیں یا رب العالمین، میرے تمام چھوٹے اور بڑے جو میں نے ارادہ کر کے کیے ہیں اور غیر ارادی طور پہ جان کر اور نہ جانے بغیر سمجھتے ہوئے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو یا اللہ اس کی میں معافی چاہتی ہوں اور معافی چاہتا ہوں میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں دونوں سے مخاطب ہوں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے کی نیت کرنی ہے، اپنے تمام گناہوں پہ نادم ہو کے کہ یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما، ماہ شعبان کی برکت سے، ماہ رمضان سے پہلے اور میرے نصیب اور میرے مقدر کو اچھا فرما۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی حسرت ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کی نیت باندھ کے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 ٹائمز۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ فرمائیے، ایک پوائنٹ، ایک چیز میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 4 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 5 بار ہو گیا۔ یعنی کہ آپ نے 11 ٹائمز، میں نے کم پڑھا ہے لیکن آپ کو بتایا ہے، آپ نے تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، نہ 11 سے زیادہ پڑھنا ہے نہ 11 سے کم پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی تمام جتنے بھی گناہ ہیں ان کو مد نظر رکھ کے یا اللہ میں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں اس مقصد سے کہ یا اللہ مجھ سے تو راضی ہو جا، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے ہیں بڑے ہیں یا اللہ صغیرہ ہیں کبیرہ ان کو معاف فرما۔ آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھ کے دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اور اللہ پاک کو تمام صورتوں میں سے زیادہ پسند جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے۔ سورہ اخلاص رزق کے اعتبار سے بڑی بابرکت ہے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہیں تو سورہ اخلاص کو پڑھیں گے،
اگر آپ کے کاروبار میں کوئی بندش ہے، اگر آپ اپنے من پسند کا نصیب مقدر اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جب سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھیں گے، جب ایک تسبیح پہ پڑھیں گے ہاتھ کی انگلیوں پہ، جب 41ویں دانے پہ آپ پہنچیں گے تو یقین کریں کہ آپ کے من پسند مقدر اللہ پاک لکھ دے گا، آپ کا من پسند نصیب اللہ پاک تحریر کر دے گا اس قلم سے۔ جو بھی آپ اس سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے آپ نیت باندھیں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، بیماری سے علاج چاہتے ہیں، شفا چاہتے ہیں، بے روزگاری سے اگر آپ روزگار چاہتے ہیں، بے اولادی سے اولاد چاہتے ہیں، اگر آپ دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ من پسند کا رشتہ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو، رزق میں برکت آ جائے، تو آپ یہ عمل کریں۔ 41 مرتبہ سورہ اخلاص کس طرح پڑھیں گے؟ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دو بار ہو گیا، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے یعنی کہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھتے پڑھتے آپ کی جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں تو آپ اس کی قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ یا اللہ میں نیت کرتی ہوں اس قرض سے نجات حاصل کرنے کی، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں اس قرض سے نجات حاصل کرنے کی، کرتی ہوں اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور بھائیوں دونوں سے مخاطب ہو کے میں وظیفہ خاص آپ کو تجویز کر رہا ہوں، ہدایت کر رہا ہوں۔ اگر اولاد چاہتے ہو تو بے اولادی، یا اللہ میں بے اولادی سے نکل کے بس نیک اور صالح اولاد چاہتی ہوں، تو یہ نیت کریں۔ جو بھی اگر ذاتی گھر چاہتے ہیں تو ذاتی گھر کی نیت کر لیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں تو اس شفا کی نیت کر لیں، جو بھی دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، گھر میں بے برکتی ہے رزق کی تو اس میں اگر آپ اس کی نیت کر لیں، بے روزگار ہیں تو آپ روزگار کی نیت کر لیں۔ یعنی کہ جو بھی آپ کو پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حسرت ہے، جو دعا مانگنا چاہتے ہیں آپ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے، تو آپ یہ نیت باندھ لیں اور 7 سورہ اخلاص کی آپ نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، پڑھنی ہے، اور اپنی جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے اس کی نیت باندھ لیں، اس کو دل میں رکھ کے 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ کریں، جب 41 دفعہ پڑھ لیں گے آپ کے من پسند کا نصیب، آپ کے من پسند کا مقدر اللہ پاک لکھ دے گا پورے سال کا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوئی، جو بھی ضرورت ہوئی، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس عمل خاص کرنے کے بعد آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے، رکے ہوئے تمام آپ کے کام حل ہو جائیں گے، تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ دکان کاروبار کے لحاظ سے ہیں، اولاد کے لحاظ سے ہیں، بے روزگاری کے لحاظ سے ہیں، صحت کے لحاظ سے ہیں، خاوند بیوی کے درمیان محبت کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، سورہ اخلاص کو 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنے سے آپ دیکھیں گے کہ بندشیں ختم ہو جائیں گی، رزق کے اوپر جو تالے ہیں، بند تالے ہیں، وہ کھل جائیں گے، تمام گریں کھل جائیں گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اب تیسرا خاص عمل ہے، وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس کے بنا آج کا عمل خاص کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ بھی اس خاص عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ آپ نے تیسرا عمل اللہ کی شکر گزاری سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو استغفار اور شکر کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو دگنا چگنا عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ پاک کی ان کو رضا حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے تو ماہ شعبان میں اللہ پاک من پسند کا تقدیر اور مقدر لکھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس کاغذ اور قلم ہوتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میری بندی، میرا بندہ، میری مخلوق مجھ سے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں مانگ
مانگ کے دیکھیں، دعا کر کے دیکھیں، میں ان کی دعا قبول کروں گا، ان کی تمام حاجات کو قبول کروں گا۔ تو آپ نے تیسرا عمل جو کرنا ہے، جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک دفعہ، اس کے بعد آپ نے الحمدللہ یا ربی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا ربی اے میرے رب، الحمدللہ یا ربی، یعنی کہ یا اللہ تو نے، میں 41 دفعہ میں نے یہ سورہ اخلاص پڑھی، اور اس سے پہلے جو عمل کیا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، الحمدللہ یا ربی کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں ماہ شعبان کے مہینے میں تو نے میرے مقدر اچھے کر دیے، میرے رزق کے اوپر جو بند تالے ہیں وہ کھول دیے، یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب یہ ہے کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، تو جو فرمائیے ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک چیز کلیئر کرتا ہوں۔ آج یہ پڑھنے سے آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، کروڑ پتی بن جائے گا، آپ کے من پسند کا نصیب اللہ پاک پورے سال کا لکھ دے گا، 7 نسلوں تک رسپانس جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی ایک دفعہ ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 4 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 5 بار ہو گیا۔ آپ نے 11 ٹائمز الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے یا ربی، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا ربی اے میرے رب، اس کا مطلب اور مفہوم جانتے ہوئے اور اس الحمدللہ یا ربی پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کی نیت کو سامنے نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کی نیت باندھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جب آپ الحمدللہ یا ربی کو 11 ٹائمز پڑھیں گے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، یقین کریں اللہ کو یہ شکر بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کے من پسند کا مقدر اور نصیب اللہ پاک یہ پڑھتے ہوئے لکھ دے گا، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ اپنے بندوں کی نیتوں کو جانتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی کس نیت سے مجھ سے مانگتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس میں اللہ پاک نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 ٹائمز پڑھ کے اس کے بعد آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھا تھا، ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، 3 دفعہ آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین پڑھ کے، اور 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اور 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے آپ نے آنسو بہا کے اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہ مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی عطا فرما، کیونکہ تو بن مانگے دینے والی ذات ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی تمام حاجات اور تمام ضروریات اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔